بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو جھارکھنڈ کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرزور خیر مقدم ہے۔ میں طیبہ آفرین اور آج ہم علم بیان کی چوتھی اور سب سے آخری شاخ کے بارے میں بات کریں گے، جس کا عنوان ہے کنایہ۔ کنایہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی پوشیدہ طور پر بات کرنا، اشارہ یا خفیہ اشارے کے ہیں۔ انگریزی میں اسے میٹونیمی کہتے ہیں۔ علم بیان کی روح سے کنایہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں اور ان کا سمجھنا کسی قرینے کا محتاج ہو اور اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنی کی طرف اشارہ کر دیتا ہے اور اس کی مراد بھی انہی مجازی معنوں سے ہوتی ہے، تاہم اگر حقیقی معنی بھی مراد لیے جائے تو بھی صحیح ہے۔ مثلاً سفید ریش سے مراد بوڑھا لینا، ہو گئے منہ سیاہ منہ سپید۔ اس کے علاوہ محمد تقی میر کا مشہور شعر ملاحظہ فرمائیں: میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ اس شعر میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے لیکن حقیقی معنی بھی مراد لیے گئے ہیں۔ اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ سیاہ بال سفید ہو گئے، مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں کہ جوانی گئی اور بڑھاپا آ گیا، تاہم اگر حقیقی معنی بھی مراد لیں تو بھی جائز۔ یہ تو ہو گئی کنایہ کی تعریف۔ آئیے اس کے بعد ہم کنایہ کے اجزاء کے بارے میں بات کریں گے۔ کنایہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا، صفت لازم، وہ معنی جو کنایہ موصوف ملزوم کے لیے مراد لیے جاتے ہیں۔ دوسرا، موصوف ملزوم، وہ شخص یا چیز جس کی طرف کنایہ یا اشارہ کرنا مقصود ہو۔ مثلاً بال سفید ہو گئے مگر عادتیں نہ بدلیں۔ اس جملے میں صفت لازم کے حوالے سے بال سفید ہونا مراد ہے اور موصوف ملزوم کے حوالے سے بڑھاپا مراد ہے، لہٰذا بال سفید ہو گئے کے حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم کنایہ کی صورتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ کنایہ کی دو صورتیں ہیں۔ پہلا، کنایہ قریب۔ یہ کنایہ کی وہ صورت ہے جس میں صفت لازم کا ذکر کر کے موصوف ملزوم مراد لیا جائے، جیسے بقول غالب: کیوں رد و قد کرے ہے زاہد، میں ہے یہ مگس کی قے نہیں ہے۔ اس شعر میں مگس کی قے سے مراد شہد ہے، جیسے لولی فلک سے مراد زہرہ، خسرو انجم سے مراد سورج، ترک فلک سے مراد مریخ ہے۔ اسی طرح آب آتشیں سے کنایہ شراب، مگس کی قے سے کنایہ شہد ہے، وغیرہ۔ دوسرا، کنایہ بعید۔ اس میں ایسی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو موصوف کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے اور وہ سب مل کر ایک موصوف کا تصور دلاتی ہے۔ یہ کنایہ خاص سے غور و فکر کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ مثلاً بقول غالب: صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا۔ اس شعر میں آفتاب کا کنایہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس میں یہ صفات موجود ہیں۔ صبح کو جانب مشرق نظر آنا، نگار یعنی محبوب کی طرح خوبصورت ہونا، آتش رخ یعنی چہرے کا سرخ اور گرم ہونا، اور سر کھلا یعنی سر جیسا گول اور کھلا ہونا۔ اب ہم کنایہ کی قسموں کا ذکر کریں گے۔ معنی کے لحاظ سے کنایہ کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا، تعریض۔ تعریض کے لغوی معنی ہے چھیڑنا یا اعتراض کرنا۔ اصطلاح میں تعریض کا مطلب ہے کنایہ کی ایسی قسم جس میں اشارہ کسی طرف کریں لیکن اس سے مراد کوئی اور طرف لیں۔ کنایہ کی یہ قسم عام طور پر طنز کے لیے استعمال ہوتی ہے، مثلاً بقول داغ: ہم ہی بدنام ہیں جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک،
ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ہی بدنام ہیں، جھوٹے ہیں اور آپ ہی ستم کرتے ہیں۔ دوسرا، تلویح۔ تلویح کے لغوی معنی ہے دور سے اشارہ کرنا، واضح اور روشن کرنا، چمکانا، آگ سے گرم کرنا، سفید بالوں والا اور چہرہ متغیر کر دینا۔ اصطلاح میں تلویح کنایہ کی وہ قسم ہے جس میں لازم سے ملزوم تک پہنچنے کے لیے مختلف واسطوں سے سابقہ پڑے۔ مثلاً بقول سودا، الغرض مطبخ اس گھرانے کا، رشک ہے آبداد خانے کا۔ مطبخ کا رشک آبداد خانہ ہونا بخل سے کنایہ ہے۔ آبداد میں آگ نہ جلنے کی وجہ سے کھانا نہیں پکتا، کھانا نہ پکنے کی وجہ سے صاحب خانہ کے ہاں کوئی نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سخت بخیل ہیں۔ صاحب خانہ کے بخل تک پہنچنے کے لیے کئی واسطوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیں: مغز کو باغ میں آنے نہ دیجیو کہ ناحق خوں پروانے کا ہوگا۔ اس شعر میں شاعر بتاتا ہے کہ شہد کی مکھی کو باغ میں جانے کی پابندی عائد کی جائے، ورنہ اس کی وجہ سے پروانے کا ناحق خوں ہو جائے گا۔ تیسرا، رمز۔ رمز کے لغوی معنی ابرو، آنکھ یا لب کے اشارہ کرنا اور پوشیدگی کے ہیں۔ اصطلاح میں یہ کنایہ کی وہ قسم ہے جس کے لازم و ملزوم کے درمیان زیادہ واسطے نہ ہوں لیکن ایک اخفا ہو، جیسے بقول غالب، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ اس شعر کے دوسرے مصرع میں سر یاد آنا کنایہ ہے شاعر کی عاشق مجازی کی طرف۔ چوتھا، ایما و اشارہ۔ ایما کے معنی ہے اشارہ کرنا۔ اصطلاح میں یہ وہ کنایہ ہے جس میں لازم و ملزوم کے درمیان نہ زیادہ واسطہ ہو اور نہ پوشیدگی، جیسے بقول میر تقی میر، شرکت شیخ و برہمن سے میر اپنا کعبہ جدا بنائیں گے۔ اپنا کعبہ جدا بنانا سب سے علیحدہ رہنے کی طرف اشارہ ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اب تک ہم نے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ یعنی علم بیان کی چاروں شاخیں پڑھ لی ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ علم بدیع کے بارے میں اگلے ویڈیو میں تفصیل سے پڑھیں گے۔